मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक क्लिप मैंने अभी हिंदू का देखा, वो हिंदू किसी मुसलमान ने, मशहूर शख्सियत ने कजन से शादी की है, तो हिंदुओं ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए कि बहनों से शादी कर लेते हैं ये मोसले, ये क्या कर लेते हैं, बहनों से शादी। पूरी दुनिया में कहीं भी कजन से शादी का रिवाज नहीं है, उसको बहन समझते हैं। हिंदू भी नहीं करते, अंग्रेज भी नहीं करते, शायद मेरा ख्याल है यहूदी भी नहीं करते। कजन से मैरिज का रिवाज सिर्फ किस में है, इस्लाम। और ऐसा पक्का है कि इस्लाम ने जहां ये बताया ना कि किन किन औरतों से शादी तुम्हारे लिए हलाल है, तो कजनों को अलग से हाईलाइट किया है। वबनाती अम्मिक वबनाती अम्मातिक वबनाती खालिक वबनाती खालातिक। ए नबी, आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, आपके लिए चचा की बेटियां भी हलाल, आपके लिए खाला की बेटियां भी, और आपके लिए मामू की बेटियां भी क्या है, अलग से अल्लाह ने 4 औरतों का अलग नाम लिया है। हालांकि तो वैसे भी हलाल थी, लेकिन अल्लाह को पता था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कजन को सच्ची मुच्ची की बहन करार देकर उससे निकाह पर क्या लगाएंगे, पाबंदियां। और कुछ मेडिकल रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी, यूं हो जाता है बच्चा बगैर टांग के पैदा होता है तो अंधा काड़ा पैदा होता है। हालांकि मुसलमानों में तो हमेशा से कजनों से ही शादियां होती आ रही हैं। कितने लंगड़े पैदा हो गए, सही है माशाल्लाह, सब फिटफाट घूम रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अगर कुछ लंगड़े हो रहे हैं तो जिनमें कजनों से शादियों का रिवाज नहीं है, माजूरी का रेशो उनमें भी इतना ही है, तो अलग से इस्लाम ने कजन मैरिज को प्रमोट किया है, इसलिए कि इससे रिश्तेदारी क्या होती है, मजबूत। इस्लाम रिश्तेदारी में बड़ा हरीस है, रिश्ते जुड़े आपस में। फिर तलाक का रेशो कम होता है। कजन को तलाक दोगे तो आप ही के रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी भी आपकी भी है। समझ में आ रही है बात। आपने खाला की बेटी से निकाह किया, अगर आप तलाक देने पर आओगे तो खाला किसको टॉर्चर करेगी, आपकी अम्मा को ठीक है ना। गैरों में शादी में तलाक का रेशो ज्यादा, एक तो इसलिए तलाक का रेशो कम कजन मैरिज में, दूसरा इसलिए भी कि बचपन से देखा भाला है, वो कौम एक है, कल्चर एक है, तो एक दूसरे को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अजनबियों में तो 5 साल तो समझने में लग जाते हैं कि ये इनका कल्चर क्या है। तो एक हिंदुओं ने मजाक उड़ाया, देखो ये बहनों से शादियां कर रहे हैं। तो एक हिंदू ने मुसलमानों के दिफा में क्लिप रिकॉर्ड करवाया कि भाई ये इनके कल्चर का हिस्सा है, यानी कजन सिस्टर से निकाह को ये लोग जायज समझते हैं, तो इनको मलामत मत करो, ये इनका क्या है। बोलते क्यों नहीं भाई, कल्चर है। तो भाई हमारा कल्चर नहीं है, हमारा मजहब है, और इस्लाम दीन फितरत है। आप पर हमें एतराज है कि आप जो सगी बहन नहीं है उसको किस बेस पे आपने बहन करार दे दिया, जो बहन है नहीं, सगी बहन, वरना तो सारी कौम की सारी औरतें बहन है ना। क्या हो गया भाई। मैंने पिछले जुम्मे बयान में एक बात कही थी कि आपके पास बच्चों को स्कूल पढ़ाने के पैसे नहीं है, सास कहती हैं पढ़ाओ, आप कहते हैं कहां से पढ़ाऊं, इन स्कूल से मुराद बड़े स्कूल हो, सिटी स्कूल, बिगन हाउस के पैसे नहीं है, सास कहती हैं पढ़ाओ, आप कहते हो भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं अपने बच्चों को बेहतर समझता हूं, तो वो कहती है कि हमारे बच्चे नहीं है। तो ये सुन के आप क्या हो जाते हैं, परेशान कि यार बच्चे तो उनके भी हैं। तो मैंने आपकी परेशानी हल की थी कि जब वो यूं कहा करें कि हमारे बच्चे नहीं है, आपको बिल्कुल आपके भी बच्चे हैं, लिहाजा आधे पैसे आप देंगी, आधे बोलो ना मैं दूं, क्योंकि आपके भी बच्चे। फ्री फोकट के तो पूरी कौम के बच्चे किसके हैं, हमारे। हम कहते हैं सारे बच्चे किसके हैं, हमारे हैं। लेकिन जब अपने होते हैं तो 2 से ज्यादा नहीं होते हैं क्यों भाई, खर्चा उठाना है, लोगों की सोच है, वरना तो पूरी कौम के बच्चे किसके हैं। अरे भाई फ्री फोकट में सारी कौम की बहनें हमारी बहनें, सारी कौम के बच्चे हमारे बच्चे, सारी कौम की माएं हमारी माएं। लेकिन जब खर्चा करने का टाइम आगा तो भाई सिर्फ सच्ची मुच्ची की अम्मा मेरी है, पड़ोसियों की अम्मा को चाहिए अपने बच्चों से खर्चा मांगे, हमसे क्यों खर्चा मांग रही हो। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। तो इसी तरह मेरे भाई कजन भी बहन की तरह होती है, लेकिन सच्ची मुच्ची की बहन वही होती है जो आपकी सच्ची मुच्ची की है। और इस्लाम दीन फितरत है। मैं गैर मुस्लिमों से पूछता हूं, अपने जमीर से पूछो, क्या कजन के बारे में वही जज्बात होते हैं जो सगी बहन के बारे में है। सगी बहन को अगर इस्लाम निकाह को जायज फॉर एग्जाम्पल कर भी देता, फिर भी कोई इस हुक्म पर अमल नहीं करता। क्यों? सगी बहन के बारे में इंसान के जज्बात वो बनते ही नहीं है।
اس کی طرف انسان کی خواہش نفسانیہ مائل ہی نہیں ہوتی ہے، جتنی خوبصورت ہو وہ کیوں نہ. کوئی بہت ہی بے شرم ہو تو ایک الگ بات ہے، فطرت سے ہٹا ہوا. نارمل آدمی ایک عام ماحول میں پلا بڑا، اس کی بہن کتنی خوبصورت ہو وہ کبھی اپنی بہن کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، وہ مقدس رشتہ ہوتا ہے. جبکہ کزن کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا. اسلام فطرت کا دوسرا نام ہے. اسلام کو پتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے سگی بہن کے بارے میں جو بھائیوں کے جذبات رکھے وہ کزنوں کے بارے میں نہیں رکھے. کبھی سگی بہن سے کبھی عشق نہیں ہوتا، کزنوں سے عشق کے تو واقعات کی داستانیں بھری ہوئی ہیں. کتنے واقعات ہیں کزن پہ عاشق ہو گیا، کزن پہ صبح شام ہوتا رہتا ہے، جبکہ بہن پر کوئی عاشق نہیں ہوتا. یہ اللہ یہ کہ کوئی ہوئی حیوانیت درندگی پر اتر آیا ہو. تو اسلام دین فطرت ہے. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں، عیسائیوں سے کہتا ہوں، اسی سے اندازہ لگا لو. تم تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو، تمہیں پتہ لگے گا اسلام کا حکم فطرت کے مطابق ہے. اور تم نے جو لوگوں کو حکام دیے وہ فطرت کو اپیل بولو نہیں کرتے. اور آج غیر مسلم اس کو آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں. مجھے کچھ چند دن پہلے ایک انگریز عورت نے اسلام قبول کیا، اس کی ہسٹری میرے سامنے آئی. اس نے اسلام قبول اس لیے کیا، اس نے کہا کہ اسلام میں کزن سے شادی جائز ہے. کزن سے شادی جائز نہیں، غیر فطری حکم ہے. پھر اس نے ریسرچ کی اور بتایا کہ یہ عیسائیت نے پابندی نہیں لگائی تھی کزن میرج پر، بائبل نے پابندی، پادریوں کا اضافہ ہے. یہ پادریوں نے پابندی لگائی تھی کزن میرج پر، تاکہ خاندانی نظام جس طرح مضبوط ہے اس طرح مضبوط نہ رہے. تو یہ دین فطرت ہے بھائی اسلام. تو یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کزن نامحرم ہے. اب آپ اس کو بہن بنا کے، وہ کزن آتے ہیں نا گھر میں، گھستے چلے جاتے ہیں. بھائی تمیز سے. ہمارے گھر میں بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے کزن آتے تھے. ہمارے والد صاحب نے ایک بیٹھک رکھی ہوئی تھی، وہ کزن بھی ہمارے شریف شرفت تھے، خام خواہ میں باتیں نہیں بناتے تھے. والد صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ بھائی، ٹھیک ہے نا، بیٹھو یہاں پہ، ماشاء اللہ. کیا چاہیے؟ چائے چاہیے، پان چاہیے، گٹکا چاہیے، جو بھی چاہیے آپ کو یہاں ملے گا. تو کزن جب آپ کے گھر میں آیا کریں تمیز سے ان کو بیٹھک میں بٹھائیں، عزت دیں، اکرام کریں، پتلی گلی سے نکال دیں. مطلب جا سکتے ہو آپ یہاں سے. نہیں جا رہا بولے دفع ہو جاؤ یہاں سے، شرافت سے نہیں جا رہا. تو اللہ کا شکر ہے ہم اس ماحول میں پلے. میں اپنی تعریفیں نہیں کر رہا، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جب میں گھروں کے حالات لوگوں کے دیکھتا ہوں، یار کس طرح فری ہو رہے ہیں، کزنوں سے الگ فری ہو رہے ہیں. باپ کو نہیں پتا کہ یار یہ میری بیٹی سے جو میرا بھتیجا اتنا فری ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس کے دل صاف بھی ہے کہ نہیں ہے. اوپر تو سارے نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں، اندر کا کیا پتا کسی کو کیا کیا جذبات ہیں. تو اس لیے احتیاط. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کزن آپ سے مل رہا ہے وہ ٹھرکی ہی ہوگا، غلطی ہوگا. لیکن ایک کی خرابی سے بچانے کے لیے 99 پر پابندی لگانی. تو کزن بھی نامحرم رشتہ ہے. ہاں، رشتہ چونکہ بہرحال ہے اس سے، اس لیے اس کا خیال کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. اب بالکل اس کو اجنبی عورتوں کی طرح نہیں کہا جائے گا. جب کزن کی شادی کہیں ہو رہی ہے تو آپ بھی تعاون کریں اس کے ساتھ. بھائی میری بہنوں کی طرح ہے تو اس کی شادی میں جہیز میں بھی حصہ ڈالوں گا، صحیح ہے نا، تمبو میں بھی لگاؤں گا. اب آپ نے میرا بیان سنا کہ کزن نامحرم ہے، تو آپ کی خالہ کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تمبو تو لگا دے آگے کم از کم. تو کہہ رہے نامحرم ہے. تو نامحرم تو ہے لیکن ایک قریبی رشتہ تو ہے نا، آپ کی خالہ کی بیٹی ہے تو آپ اس کا رشتہ تلاش بھی کر سکتے ہو. اس کے لیے اس کی شادی میں تمبو بھی لگا سکتے ہو، اور کرسیاں بھی لگا سکتے ہو، اور گفٹ بھی دے سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی ایک ہماری بہنوں کی طرح ہے تو چلو ہماری طرف سے گفٹ. تو یہ تو مسلمان معاشرے میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ سارے کزن تعاون کرتے ہیں. بھائی ہماری چچا کی بیٹی ہے تو ہم تعاون کریں گے. لیکن اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شرعی حدود سے باہر نکل جاؤ. بالکل جیسے اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرتے ہو، اکیلے میں جاتے ہو، گھومتے ہو، پھرتے ہو، برگر کھاتے ہو، ایسے ہی کزن کے ساتھ بھی کیا کر رہے ہو، گھوم رہے ہو. ایک صاحب نے مجھے بتایا، واقعات بہت ہیں ہمارے پاس سچی مچی کے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا. میری وائف، یہ لبرل لوگوں کے بڑے مسائل ہیں. ہمارا تو بھائی دینداروں کا جو دین کی طرف منسوب ہیں، ایک ہی اصول ہے بھائی، پردہ سب سے کرنا ہے. اب یہ بحث ہی ختم کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، سب سے کرنا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو سب سے پردہ کرنا ہے. تو اب کیا ہے، وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا، کہیں پنجاب سے آ رہا ہوگا. تو میری وائف نے کہا میرا کزن آ رہا ہے کچھ دن رہنے کے لیے، جوان کزن ہے. کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے. کہہ رہی میرے بھائیوں کی طرح ہے. ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ. کہہ رہے ہیں جس دن کزن واپس جا رہا ہے میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے. میری وائف
پھوٹ پھوٹ کے. میں نے کہا یار اتنا تو سگے بھائی کے جانے سے, اس زمانے میں تو باپ کے مرنے سے نہیں کوئی رو رہا ہوتا ایسے, میاں کے مرنے پر بھی اتنا کیوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے. اور کہہ رہے اس کی بھی آنکھوں میں, کہہ رہے میں نے کہا یار کچھ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی محبت. کہہ رہے بہرحال یہ اتنے براڈ مائنڈیڈ کہ بیگم نے کہا شک کرتے ہو کیا, میرے بھائیوں جیسا ہے. ٹھیک ہے بھائی بھائیوں جیسا ہوگا, یہ بھی تو مکھنچو اللہ کے بندے, اس کو بولتا بھائیوں جیسا ہے, نہیں ہے میں شک نہیں کر رہا. بیگم اب موبائل پہ بات کرنے کی اجازت, بس آ گئے نا, رہ کے چلے گئے, بہت ہو گیا بس ٹھیک. اب سارا دن موبائل پہ لگے ہوئے, بھائی سے بات ہو رہی. یہ بندہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہا ہے, غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ قصہ بھی کافی 10 سال پرانا ہو چکا ہے, 10 سال. تو وہ اتنے فری, بہرحال ایک بڑی عذاب میں وہ بندہ مبتلا ہوا. عشق ایسا خطرناک عشق ہوا ہے نا آپس میں کہ یہاں تک نوبت آ گئی مجھے طلاق دو, میں اس سے شادی کرنی ہو جا کے. اور کزن کہہ رہا ہے میں شادی وادی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا, وہ بھی بس چسکے لے رہا ہے. مجھے پتا ہے سب جگہ ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کی وائف اپنے کزن سے ذرا مسکرا کے بات کر رہی ہے, آپ بدگمان مت ہو. مجھے پتا ہے کہ سارے برے نہیں ہوتے, نہ شک کرنے کی اجازت. لیکن بھائی یہ اسلام کی پابندیوں پر جب عمل نہیں کرو گے تو ان چیزوں کا خطرہ موجود رہے گا. اور آج زمانہ جتنا خراب ہے کل اس سے زیادہ ہوگا, پرسوں اس سے زیادہ ہوگا. تو ریزرو رہو. اسلام میں یہی ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہے بیوی صرف اسی کی ہے. میاں بیوی آپس میں فری ہوں, بیوی نہ دیور سے فری ہوگی نہ جیٹ سے فری ہوگی. تو عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے, اس پر عمل کرو. اپنی بیگم کو پردہ کرایا کرو, میرے بھائی زیادہ فری